ان کی قیادت ختم کی جا چکی ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ امریکہ نے ایران کے 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں اور ایران کی معیشت پابندیوں کے باعث تباہی کی جانب ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور معاہدے کے لیے بےتاب ہے، جبکہ ایرانی قیادت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آبنائے ہرمز صدیوں سے بہت سے شیطانوں کی لالچ کا مرکز رہی ہے۔ آج خطے میں دنیا کی سب سے بڑی مہم اور جارحیت کے 2 ماہ کے بعد اور امریکہ کی اپنے منصوبے میں شرمناک ناکامی کے بعد خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں ایک نیا باب ابھر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلیج فارس کے ممالک میں امریکی موجودگی اور ان کے اڈے خطے میں عدم تحفظ کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ امریکہ کے کٹ پتلی اڈوں میں خود اپنی سلامتی کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اپنے حامیوں کو کیا تحفظ فراہم کریں گے؟ حکومت نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے تک پہنچ گئی۔ پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 6 روپے 51 پیسے کے اضافے کے بعد 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال کے پیش نظر موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے گزشتہ ماہ دی گئی سبسڈی میں 1 ماہ کی مزید توسیع کا فیصلہ۔ سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ 28 اور 29 اپریل کو مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں بھارتی اسپانسر 13 خوارج ہلاک کیے گئے۔ ISPR کے مطابق مہمن میں کارروائی میں 8 خوارج اور شمالی وزیرستان میں 5 خوارج مارے گئے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ مزدوروں کی قربانیوں اور ان کے حقوق کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم۔ کہا کہ مزدور اور ہنرمند افرادی قوت ہی اندرونی اور بیرونی ملک ہماری قابلیت، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کے آئینہ دار ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مزدور صرف ایک فرد نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اصل ستون ہوتا ہے۔ مریم نواز نے خاندان کا معاشی سہارا بننے والی محنت کش خواتین کی جد و جہد کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا۔ جو ہے وہ اب کچا علاقہ نہیں رہے گا، کچا انشاءاللہ پکا ہوگا۔ 23 ارب روپے کا یہ پورا ڈیولپمنٹ پلان ہے چیف منسٹر صاحبہ نے جو آج اناؤنس کیا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب جب پہلے دن سے آئی تھیں تو ان کا یہ ہمیشہ سے ایک ویژن رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچے کی ترقی اور امن و امان کے قیام کے لیے 23 ارب روپے کے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی مقامی افراد کو دی جائے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کے امن و امان کے لیے متحرک ہیں۔ صوبے میں اسکولوں، اسپتالوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویلز کی فراہمی شامل ہے۔ جدید ڈرون سرویلنس، APCs اور پولیس گاڑیوں میں کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل نصب کرنے پر غور۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی فوج آج صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف نئے آپریشنز پر بریفنگ دے گی۔ سینٹ کام کے منصوبے صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایکزیوس کے مطابق حساس جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورسز اور آپریشن پر غور جاری ہے۔ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کا خدشہ بھی زیر غور آئے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر مختصر اور طاقتور فضائی حملوں کا ایک اور منصوبہ بھی تیار کیا ہے جس کا مقصد مذاکرات میں تعطل توڑنا بتایا جا رہا ہے۔ ان ممکنہ حملوں میں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ خطے میں شرمناک ناکامی کے بعد امریکہ نیا محاذ کھول رہا ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں نئی صورتحال جنم لے رہی ہے اور مستقبل امریکہ کے بغیر ہوگا۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ایرانی افواج نے حالیہ کشیدگی کے دوران استقامت اور جرأت دکھائی ہے اور عوام نے اپنی فوج کی ثابت قدمی کے مظاہرے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کا مستقبل ترقی، خوشحالی اور عوامی خدمت کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ امریکی موجودگی عدم استحکام کی بڑی وجہ ہے۔ ایران کو کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں، کیونکہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں اور ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جوہری معاہدے تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران شدید دباؤ میں ہے اور مزید مشکلات کا سامنا کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر فون پر بات چیت ہوئی۔ پیوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ایران کے یوم خلیج فارس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ شیئر کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر تصویر شیئر کی اور آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کا نام دے دیا۔ رد عمل میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی ہرمز پر پرانی ویڈیو شیئر کر دی۔ لکھا کہ امریکی صدر ہرمز کے لیے پینٹاگون کی گھڑی ہوئی باتوں کے بجائے خلیج فارس کا صحیح نام لے، ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا ایک سنگین غلطی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایرانی بندرگاہوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ باقر کالیباف بولے کہ امریکی جارحیت سے تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کانگریس میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی پیشی، ارکان کے تندو 23 سوالات پر ہیگزٹ جواب نہ دے سکے۔ آرو کھنہ نے پیٹ ہیگزٹ سے پوچھا کہ ایران میں اسکول پر حملے میں جو طلبہ شہید ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے۔ ہیگزٹ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ Shehbaz Sharif, as well as our Deputy Prime Minister Senator Mohammad Ishaq Dar and Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces Field Marshal Asim Munir, Pakistan maintained open channels of communication. امن کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایران کا وفد اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کہا کہ افغانستان سے سرحد پار فائرنگ اور گولہ باری کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت، سزا معطلی اور اپیلوں پر بحث۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ طے شدہ اصول کے مطابق اپیل مقرر ہو جائے تو سزا معطلی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ 7 ماہ سے کوئی ریلیف نہیں ملا، ہم صرف بشرا بیبی کی حد تک سزا معطلی کی درخواست کرتے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں قید تنہائی کی کوئی سزا شامل نہیں، تو پھر جیل حکام اس کا اطلاق کیوں کر رہے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ ہم مرکزی اپیلوں پر سماعت کے لیے تیار ہیں اور جیل حکام کو طلب کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں نارمل پاسپورٹ کے اجرا کا دورانیہ کم کر دیا گیا۔ اب نارمل پاسپورٹ 21 دن کی بجائے 14 دن میں جاری ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ پاسپورٹ گھروں تک ڈیلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور بزنس پاسپورٹ کے اجرا کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت بھی دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاسپورٹ دفاتر میں 15 روز کے اندر مکمل کیش لیس نظام نافذ ہوگا، جس سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ اور عوام کو سہولیات ملیں گی۔ اسلام آباد میں ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپس میلہ پاک لانچ کے زیر اہتمام ان کانفرنس 2026 کا دوسرا روز۔ کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے شریک۔ پاکستان میں اسٹارٹ اپس ایکو سسٹم کو عالمی سطح پر متعارف کرانا کانفرنس کا مقصد ہے۔ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل انوویشن اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکا نے پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ اور فائنینشیل ٹیک کے بڑھتے ہوئے امکانات پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے عالمی مارکیٹ میں اس کے کردار کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم مزدور منایا جائے گا۔ صدر وزیر اعظم کا مزدوروں کے فلاح و بہبود، حقوق کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ۔ پیغامات میں کہا کہ یہ دن مزدوروں کے حقوق، ان کے سماجی تحفظ، منصفانہ جرات اور کام کے محفوظ ماحول کے بارے میں کوششیں کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ 1 مئی 1886 کو جب شکاگو کے مزدوروں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی جانب سے استحصال پر سڑکوں پر نکل آئے تو ان کے مطالبات سننے کی بجائے پولیس نے مزدوروں کے جلوس پر فائرنگ کر دی، جس سے سینکڑوں مزدور جاں بحق ہو گئے۔
میں اضافہ ہونے جا رہا ہے کراچی میں، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ اتوار یا پیر کے روز یہ درجہ حرارت 39 یا 40 کو بھی چھو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم اپریل سے اب مئی کی طرف جا رہے ہیں۔ مئی اور جون جو ہے وہ ہمارے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں تو آلریڈی ایک مائلڈ ہیٹ ویو چل رہی ہے، تو مئی کے دوران جو ہے وہ کراچی میں بھی ہیٹ ویو آ سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، درجہ حرارت معمول سے 4 تا 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 مئی تک ہیٹ ویو کی صورتحال متوقع ہے۔ جام شورو، دادو، شہید بے نظیر آباد، کشمور گھوٹکی، سانگھڑ گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک تجاوز کر گیا۔ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 44 ڈگری تک جا پہنچا۔ اسلام آباد میں تیز بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔